الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. محترم علماء کرام اور ساتھیوں دوستوں، مولانا برہان صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اور اس کے متعلق بیان فرمایا، میں نے بھی آپ کے سامنے ان سے یہ آیت کریمہ لے لی اور آپ کے سامنے تلاوت کی، اور انہوں نے تصوف کے ایک اہم حصے کو بیان کیا. ہمارے بزرگ اور بڑے اور مرشدین علماء کرام جب کوئی طالب علم یا عام مشغول آدمی بیعت کے لیے آتا تھا اور بیعت کی درخواست کرتا تھا، اور اس بیعت کی درخواست کو بزرگ حضرات قبول کرتے تھے، تو شروع میں ان کو ذکر زیادہ نہیں بتلاتے تھے، بلکہ ان کو یہ بتلاتے تھے کہ تم استغفار پڑھو. استغفار کوئی بھی استغفار ہو وہ پڑھ لیا کرو، اور درود شریف پڑھ لیا کرو. استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، درود شریف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، مہینہ دو مہینے کے بعد، ان کو مختصر ذکر بتلاتے تھے. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، ایک تسبیح یا دو تسبیح، الا اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ اللہ کا مختصر ذکر کرو. پھر آہستہ آہستہ ذکر کو بڑھاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں بعض حضرات ہزاروں مرتبہ 10,000 اس مزاج کا ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ. اور یہ ذکر ان کے لیے غذا اور سانس کی طرف بن جاتا. یہ بھی نہیں کہیں گے کہ غذا کی طرح، اس لیے کہ غذا تو آدمی ہمیشہ نہیں کھاتا. اگر ایک مرتبہ کسی نے کھانا کھایا، ایک مرتبہ کسی نے غذا کھائی، اور اس کو پھر کہا جائے دوبارہ کھاؤ، تو وہ کہے گا میں نے کھا لیا، دوبارہ کیسے کھاؤں؟ خصوصاً جب لذیذ اور بہترین کھانا کھائے، اس کے بعد تو چند گھنٹے چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن سانس کی چھٹی نہیں ہوتی. آدمی جب تک زندہ ہو سانس لیتا رہتا ہے، اور سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، سانس کے بغیر کام نہیں چلتا.
اس لیے حضرت سعدی نے فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ سانس کو اندر لے جاتا ہے، باہر نکالتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، سانس کو اندر لیتا ہے پھر بھی نعمت ہے، سانس کو باہر نکالنا بھی نعمت ہے، سانس کو اندر لے جانا بھی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت ہے اس کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ سانس کے لیے تو پھر دوسری سانس چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ شکریہ ادا کرے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ شکر سے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اپنے آپ کو شکر سے عاجز سمجھنا کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی شکر ہے۔ تو استغفار اور درود شریف اس کے بعد ذکر بتلاتے تھے۔ تو گویا کہ استغفار ہے صفائی، اور درود شریف اور ذکر ہے زینت اور خوبصورتی اور پالش لگانا۔ اور جب آدمی اپنے مکان کو بناتا ہے تو پہلے مکان کی صفائی کرتا ہے، دکان کی صفائی کرتا ہے۔ اگر صفائی نہ ہو تو پالش کی کوئی قیمت نہیں، اور صفائی کے بعد پھر رنگ روغن کرتا ہے، اس کو پالش لگاتا ہے اور اس کی زیب و زینت اور بیوٹی کا انتظام کرتا ہے۔ تو استغفار کا یہی مطلب ہے کہ صفائی ہو جائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ استغفار اور توبہ علماء کرام کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اس کی کئی شرائط ہے اور کئی چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، گزشتہ زمانہ پاسٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نمبر 2 اس کا تعلق ہے فی الحال، پریزنٹ زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور نمبر 3 اس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ، آنے والا زمانہ فیوچر۔ اور نمبر 4 اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، حقوق اللہ۔ اور نمبر 5 اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، بندوں کے کیا حقوق ہے اور کیسے ادا کیے جائیں، اور اگر ادا نہیں کیے ہیں تو ان کا کس طرح انتظام کیا جائے۔ اور اگر عالم ہے، مولوی صاحب ہے، تو اس کے لیے چھٹا نمبر یہ ہے کہ اگر اس نے غلط مسئلہ بیان کیا اس کی تصحیح کرے، اگر غلط کام کیا اس کو ٹھیک کر دے۔ غلط مسئلہ بیان کیا، مثلا یہ مسائل بیان کیے کہ بھائی قبروں کو پکا بنا دو، قبروں کے اوپر چراغ جلایا کرو، قبروں کے اوپر غلاف ڈالا کرو، گنبد بنایا کرو۔ کہتی میں نے یہ صحیح نہیں کہا تھا، قبر سادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس نے اپنے باپ دادا کے اوپر یہ کام کیے ہیں، ان کی قبروں پر چراغ جلانا، غلاف ڈالنا، یہ کام کیے ہیں، اس کو ہٹا دے۔ اس کو کہتے اصلاح اور بیان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سب چیزیں جس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہے، توبے کا، جو گناہ اور غلط کام میں نے کیے ہیں، یا اللہ میں اس پر پشیمان ہوں، میں نادم ہوں، یا اللہ میں محشر میں
فرشتوں کے سامنے آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، میں اپنی شرمندگی کو کھلم کھلا بیان کرتا ہوں۔ یہ اس کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ۔ دوسرا اس کا تعلق ہے فی الحال کے ساتھ۔ اے رب کریم، جو گناہ میں کرتا رہا میں اس گناہ سے پیچھے ہٹتا ہوں، فی الفور فی الحال میں اس کو چھوڑتا ہوں، اور میں اس سے اس طرح پیچھے ہٹتا ہوں، اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گا جیسے واپس تھنوں میں دودھ نہیں جاتا۔ اور اس کا تعلق آنے والے زمانے سے یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں نے پکا عزم اور ارادہ کر لیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ پکا ارادہ کرے، اگرچہ یہ پکا ارادہ کبھی کبھی ٹوٹ جائے گا، اگر ٹوٹ گیا تو پھر پکا ارادہ کرے۔ ہاں، ارادہ کرنے کے وقت یہ نہ کہے کہ وہ ارادہ زبان سے ہے، دل سے نہ ہو، دل سے پکا ارادہ کرے، جیسے مولانا برہان نے بتلایا کہ دل کے ساتھ پشیمانی ہو اور زبان کے ساتھ استغفار ہو، اور جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہاتھ پاؤں، ان کو گناہوں سے ہٹا دے۔ تو ارادہ پکا ہو کہ میں، اگرچہ وہ پکا ارادہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے کہ انسان کمزور ہے، کبھی کبھی کمزوری آ جاتی ہے، لیکن ہو پکا ارادہ، صرف زبان سے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جیسے کسی شاعر کا شعر ہے، اور توبہ توبہ کرتے کرتے ہم نے توبہ توڑ دی، اف میری توبہ سے توبہ 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 کہہ اٹھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری توبہ سے توبہ کرے، توبہ یہ کیسی توبہ ہے، زبان سے ہے، اندر سے نہیں۔ اور حقوق اللہ کو ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق، نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو نماز پڑھتے رہیں تاکہ قضا ہو جائے، روزے نہیں رکھے ہیں تو روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا رہے جتنی زکوٰۃ اس کے خیال میں اس کے اوپر لازم ہے، حج نہیں کیا ہے تو حج کر لے۔ اسی طرح دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق صدقۃ الفطر نہیں دیا تو وہ دے دے، قربانی نہیں کی ہے تو قربانی کی قیمت دے دے، میں نے کیوں قربانی نہیں کی۔ اور ایک کا تعلق نمبر 5 کا ہے حقوق العباد کے ساتھ، بندوں کے حقوق ادا کرے، جو اس کے ذمہ حقوق ہے وہ ادا کرے۔ یہ اس کام کی طرف آدمی کا ذہن زیادہ نہیں جاتا، اور ہم اس کو صوفی سمجھتے ہیں، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، سجدے کرتا ہو۔ یہ تو بے شک بہت بہتر اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھے، اور انسانوں کے حقوق، اس کا دائرہ اتنا وسیع اور اتنا کھلا ہوا ہے کہ ان کو ادا کرنا آدمی کے لیے مشکل ہے، اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نماز تو آدمی پڑھ لی، نماز کے ساتھ ساتھ اس نے سنت بھی پڑھ لی، سفید کپڑے بھی پہن لیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے گا، اگر ظلم کیا تو اس سے توبہ کر لے، ولا یسلمہ، لا یسلمہ کے ایک معنی ہے لا یلقیہ فی المہلکۃ، لا یلقیہ فی الہلاک،
دوسرے مسلمان کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ ایک مطلب یہ ہے لا یترکہ من غیر نصر و معونۃ، دوسرے مسلمان کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے گا، مالی مدد کی ضرورت ہو، اس کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہو۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک اچھا شعر کہا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر بینم کہ نابینا و چاہست، اگر خاموش بنشینم گناہ است، اگر میں دیکھوں کہ نابینا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے، پھر اگر میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں، اپنا ذکر کروں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور وہ کنویں میں گر جائے تو میں گناہ گار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ کنواں ہے اور نابینا ہے، دیگر خاموش بنشینم، میں آرام سے بیٹھ جاؤں، یہ گناہ ہے، اس کو بچانا چاہیے۔ تو آگے فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو دوسرے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ دوسرے کی حاجت کو پورا کرو، پھر غیب کے خزانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے گا اور آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ کی بات وہ فرماتے تھے ہم لوگوں کے پاس کیوں چاہے چندہ لینے کے لیے، ہم نے اللہ کے لیے مدرسہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ کا مدرسہ ہے، چلاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلاتا تو بند ہو جائے گا۔ کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اتنا بڑا توکل تو ہم نہیں لا سکتے اپنے اندر، لیکن بزرگوں کے واقعات تو بیان کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرْبَاتِ يَوْمِ فَرَّجَ اللَّهُ مِنْهُ قُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا اس سے قربۃ من قربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی مشقت، قیامت کے دن کی مصیبت کو اس سے دور کرے گا۔ ومن ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا، اس نے ایک مرتبہ کوئی گناہ کر لیا، ایک تو ایسا گناہ ہے جو گناہ دوسرے تک پہنچتا ہے اور جو گناہ نقصان پیدا کرتا ہے معاشرے میں، اس کو تو نہیں چھپانا چاہیے، اس کی تو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی گناہ کیا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، تو من ستر اللہ علیہ، من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو بلائیں گے، جب وہ آدمی سامنے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈالے گا، اس طرح پردہ کہ عام لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ جائے گی کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہے گا بالکل مجھے معلوم ہے، یا اللہ آپ نے دنیا میں چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر آ جائے گی، یہ بات آ جائے گی، دنیا میں نے آپ کے گناہ کو چھپایا اور ابھی میں آپ کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں،
اس لیے تم جنت میں چلے جاؤ۔ چپکے سے کوئی گناہ اتفاق سے کیا، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کھلم کھلا گناہ کرے۔ جو آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو معافی مل سکتی ہے مگر اس کو نہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گویا کہ گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ معافی تو یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ آپ میری معافی کر دیں ورنہ میں تو منہ دکھانے کا قابل نہیں ہوں۔ پھر یہ تواضع کی بات ہے۔ اور اگر گناہ کو فخر سمجھتا ہے، گناہ کو بڑائی سمجھتا ہے تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ الا المجاہرین، پھر ان کی معافی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کی معافی ہو جائے گی جس نے چھپکے سے کوئی گناہ کیا، اس سے کہا جائے گا چلے جاؤ جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آدمی اپنی جنت کے گھر کو اس طرح پہچانے گا اور وہاں پر اتنی آسانی سے پہنچے گا جتنی آسانی سے دنیا میں اپنے گھر میں نہیں پہنچتا تھا۔ دنیا میں جب اپنے گھر جاتا تھا تو کچھ سوچنا پڑتا تھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، وہاں بالکل سیدھا اپنی جنت کے مکان پر پہنچ جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد میں یہ ہے کہ آدمی دوسری کی مدد کرے، آدمی دوسری کے اوپر ظلم نہ کرے۔ حدیث آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں املک علیک لسانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا من نجات، خلاصی کا کیا راستہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چھوٹنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، املک لسانک، تم کنٹرولر بن جاؤ لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، علیک حال کونہا علیک، حال کونہ علیک، ایسے حال میں کہ وہ زبان آپ کی اوپر استعمال ہو رہی ہے، اس زبان کو تم کنٹرول کرو۔ دوسری بات فرمائی نجات کیا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور آپ کا گھر، آپ کے گھر میں آپ کی گنجائش ہو، آپ کا گھر آپ کو گھیر لے، بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلو۔ لوگ تو بغیر ضرورت کے نکلتے ہیں، اتوار ہے فلان جگہ چلے جائیں گے، فلان جگہ چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے کا زمانہ ہو، خرابی کا زمانہ ہو، کوئی دینی کام آپ کا نہ ہو، آپ اپنے گھر میں رہیں بغیر ضرورت کے۔ دینی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، یا بچوں کی وجہ سے کبھی کہ نکلے، گھر کو اپنا مسکن سمجھو اور باہر کی جگہ کو ضرورت سمجھو۔ ہم نے باہر کی جگہ کو ضرورت سمجھا ہے کہ وہ ضروری ہے، ضرورت کے درجے میں ہے، اور اپنے گھر کو ٹیمپریری سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے گھر کو ریگولر سمجھو، باہر کی جگہ کو ضرورت سمجھو۔ جب فتنے کا زمانہ ہو تو پھر تو کبھی کبھی گھر کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ قریب ہے ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی کے لیے بہترین مال بھیڑ بکریاں ہوں گی، جن بھیڑ بکریوں کو پہاڑ کے اوپر چراتا ہے اور ان بھیڑ بکریوں کی دودھ سے گزارا کرتا ہے، یفر بدینہ من الفتن، اپنی دین کو فتنوں سے
بچاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنے گھر کو اپنا مسکن سمجھو۔ گھر کو کہتے ہیں مسکن، سکون کی جگہ، آرام کی جگہ، راحت کی جگہ، اور باہر کی جگہ کو ضرورت سمجھو۔ مسجد کو اپنا مسکن سمجھو، مسجد مسلمان کے لیے گھر ہے، اپنا گھر مسلمان کے لیے گھر ہے، مدرسہ مسلمان کے لیے، طالب علم کے لیے گھر ہے۔ تو فرمائے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کو گھیر لے، آپ اپنے گھر کے اندر گھرا ہو۔ دیکھو اردو میں بھی اس کو گھر کہتے ہیں، اور گھر ہے گھیرنے سے، یعنی گھر ہے گھیرنے والا۔ تو آپ کا گھر آپ کا گھیرنے والا ہو، اور آپ کے اندر اس کے اندر آپ گھرے ہوئے ہوں، آپ گھر کے اندر گروی ہو، ضرورت کے بغیر مت جاؤ ادھر ادھر۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور رونا چاہیے اپنی خطا اور اپنے گناہ پر۔ تو اس میں فرمائے دیکھو زبان کو کنٹرول کرو، املک علیک لسانک۔ بعض حضرات املک پڑھتے ہیں، لیکن غالب اچھا یہ ہے کہ املک پڑھا جائے۔ اگر املک ہو پھر ذرا معنی بگڑ جائے گا۔ املک، تم اپنی زبان کو کنٹرولر بناؤ، علیکا یہ مطلب نہیں تم زبان کو کنٹرول کرو، اگر زبان تم کو کنٹرول کرے تو پھر تو مصیبت ہے، تم زبان کو کنٹرول کرو۔ تو وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد میں دوسروں کو اپنی زبان سے بچانا بھی ہے، اور حقوق العباد میں یہ بھی شامل ہے آدمی کسی پر ظلم نہ کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اثقل شیء فی میزان المؤمن، اثقل شیء یوزن فی میزان المؤمن الخلق الحسن۔ اچھے اخلاق، دوسرے کا حق ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے دو آدمی تھے، دونوں آدمی نماز میں بھی برابر تھے، روزے میں بھی برابر تھے، حج کرنے میں، جہاد کرنے میں، سب میں دونوں برابر ہوں گے، لیکن قیامت میں، آخرت میں ایک کے درجے میں اور دوسرے کے درجے میں اتنا فرق ہوگا جیسے مشرق اور مغرب میں فرق ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ دونوں تو سیم تھے، اب دونوں میں اتنا فرق؟ کہا جائے گا ایک میں اچھے اخلاق تھے اور دوسرے میں اچھے اخلاق نہیں تھے۔ جس میں اچھے اخلاق تھے ان اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا نوازا کہ اس کا درجہ دوسرے کے مقابلے میں اتنا اونچا ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فرق ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو حق العبد، بندے کا حق یہ ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان بنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مسلمان دوسری کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت میں، عمارت کا ایک حصہ عمارت کی دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ایک حصہ کمزور ہو گیا تو دوسرا حصہ کمزور ہو جائے گا۔ اور دیکھو جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ظالم کے حسنات اور اچھے اعمال کو لیا جائے گا، مظلوم کو دیا جائے گا، اور اگر ظالم کے اچھے اعمال، اچھے کام ختم ہو گئے تو پھر مظلوم کی سیئات کو اور مظلوم کی برائیوں کو ظالم کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحللہ منہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا، ظالم کو چاہیے
کہ مظلوم سے معافی مانگ لے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ، اس کو معاف کرا دے کہ مجھے معاف کر دو، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ قیامت میں اس کے پاس نہ دینار ہوگا اشرفی، نہ اس کے پاس درہم ہوگا۔ تو اگر کسی کی درہم اور دینار کو چرایا ہے، چھپایا ہے، غصب کیا ہے، تو یہ کہاں سے اس کو درہم دے گا؟ یہ کہاں سے اس کو دینار دے گا؟ یہ کہاں سے اس کو کپڑے دے گا؟ اور اکثر جگہوں میں ایسا ہوتا ہے، زمین کے معاملے میں لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں اور بڑے حریص ہوتے ہیں، دن رات تسبیح گھماتے رہیں گے اور زمین میں دوسروں کا حق نہیں دیتے۔ تو وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ ایک عورت تھی، اروا اس کا نام تھا، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ کنواں میرا ہے، آپ کا نہیں، اس زمین میں کنواں میرا ہے، آپ کا نہیں۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کیا میں آپ کی زمین اور آپ کی کنویں کو لے سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک سنی ہے کہ جس نے کسی کی زمین کو غصب کیا، جس نے کسی کی زمین کو چھین لیا، تو قیامت کے دن یا مرنے کے بعد وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، جس زمین کو اس نے غصب کیا۔ تو کیا میں اس کے بعد آپ کی زمین لے سکتا ہوں، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے؟ اور پھر کہنے لگے، فرمانے لگے گواہوں کی ضرورت نہیں، قسم کی ضرورت نہیں ہے، لے لو یہ کنواں۔ اور حقیقت میں وہ کنواں اور وہ جگہ حضرت سعید بن زید کی تھی، لیکن انہوں نے بھی فرمایا، بد دعا فرمائی، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اے اللہ اس کو اس کنویں میں ڈال دے، اور اے اللہ یہ کنواں اس کے لیے قبر بن جائے۔ اللہم اعمی بصرہا، اے اللہ ان کی آنکھوں کو نابینا کر دے، ان کی آنکھوں کو چھین لے۔ وَأَلْقِهَا فِي الْبِئْرِ، اور اس کو ہلاک کر دے، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِيهَا، اس کی قبر کو اس میں کر دے۔ چنانچہ وہ نابینا ہو گئی تھی اور چل رہی تھی تو اسی کنویں میں گر گئی، اور وہی کنواں ان کے لیے قبر بن گیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس اروا کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس جگہ میں میں نے اپنے بالوں کو دفن کیا، اور جب کھدائی ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کو کنویں کے پاس دفن نہیں کیا تھا، بلکہ دوسری طرف جس طرف اروا کی زمین تھی اس میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید فرمائی ہے، اس کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا۔ زمین چھینتے ہیں، زمین میں کسی کا حق، بہنوں کا حق نہیں دیتے، بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، اور کہتے ہیں وہ کہاں مانگتی ہیں؟ اگر آپ نے ان کے پاس کچھ بھیجا تو انہوں نے کب واپس کیا؟ وہ تو دن رات دیکھتی ہے کہ والدین کے ہاں سے ہمیں کیا ملے گا، اور فخر کرتی ہے اس پر جو والدین کے ہاں سے اس کو ملتا ہے۔ لیکن جب نہیں دیتے تو وہ کہتے انگور کھٹے ہیں، انگور تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو کہتے چھوڑ دو، یہ انگور کھٹے ہیں، اس لیے کہ اس کو لے نہیں سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ،
جو کسی پر ظلم کرے گا تو یہ ظلم اس کے لیے اندھیرے بن جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ ظلم کیوں اندھیرے بن جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑا، ایک اندھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑا، یہ بھی اندھیرا، دوسرے کا حق چھین لیا ہے، یہ بھی اندھیرا، اور جو حق چھینا ہے تو ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو روزانہ اندھیرا بڑھتا رہتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اس کے بیٹے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے پوتے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمین ہے کہ زمین سے لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کسی پر مت کیا کرو، اس لیے کہ ظلم آپ کے لیے اندھیری کی طرح ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مولانا برہان نے بتلایا کہ توبہ کرنا چاہیے، تو توبے کے لیے توبے کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق کو ادا کرے اور ظالم نہ بنے۔ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالی ظالم کو ٹائم اور مہلت دیتے ہیں، حتی اذا اخذہ، یہ اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اور ایک حدیث عجیب ہے، فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت سخت قہر اور غصہ اس آدمی پر ہوتا ہے، من ظلم احدا لا ناصر له الا اللہ، جو ایسے آدمی پر ظلم کرتا ہو جس کا مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اس کی کوئی قوم نہیں ہے، اس کی مددگار نہیں ہے، ظالم خوش ہے میں ظلم کر رہا ہوں، اس کا کوئی نہیں ہے، میرے ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب اس کی اوپر بڑھتا رہتا ہے، ایسے آدمی پر ظلم کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ظلم سے بچنے، زبان کو کنٹرول کرنے اور بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بعض صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بیان کرتا ہوں ایک مختصر، پھر بند کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا حضرت راستے میں بیٹھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ گھر میں بیٹھنا ہر وقت مشکل ہوتا ہے، تنگ ہے، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، راستے کے کنارے پر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راستے پر بیٹھتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ یہ وہی حق ہے جو میں نے بتایا کہ بندوں کا بندی کے اوپر حق ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے غض البصر، نظر کو نیچے رکھو، یہ نہیں کہ راستے میں بیٹھے اور گھور گھور کر لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی طرف لڑکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ وکف الاذی، نمبر 2 کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اذیت مت پہنچاؤ۔ یہ نہیں ہے کوئی آدمی، چھوٹا سا آدمی گزر رہا، پتلا سا آدمی گزر رہا ہے، یہ کہ او پہلوان کہاں جا رہے ہو، اس کے ساتھ مذاق، کسی کے ساتھ مذاق مت کرو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 3 سلام کا جواب دو۔ آگے فرمایا الامر بالمعروف، دعوت کا کام کرو، امر بالمعروف کرو، اچھے کاموں کا حکم۔ اس کے بعد فرمایا نہی عن المنکر کرو،
نہی عن المنکر خلاف شریعت چیز سے روکنا، اس کے دو طریقے ہیں، ایک کو کہتے ازالہ، دوسرے کو کہتے امالہ۔ ازالہ یہ ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، یہ کام مت کرو بھائی غلط ہے، یہ کام مت کرو غلط ہے، یہ عالم کا کام ہے۔ دوسرا کام ہے امالہ۔ امالہ یہ ہے، یہ اس سے مت کہو یہ کام غلط ہے، یہ مت کہو بھائی نماز کا وقت ہے کہاں جا رہے ہو، نماز پڑھو، بلکہ یہ کہو بھائی مسجد کے اندر کچھ ساتھی جمع ہوئے ہیں، کچھ مشورہ ہے، اس مشورے میں اگر آپ شرکت کریں تو بہت اچھا ہوگا، اس میں آپ کے علاقے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح اس کو بازار سے موڑ کر کسی طرح مسجد کی طرف لاؤ، تو یہ سب حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی توبے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اب مختصر جو حضرت نے فرمایا ہے اس میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ کھانا سامنے آنے پر صبر نہیں ہوتا، بہت کھانا کھایا جاتا ہے، اس کی کوئی تدبیر ارشاد فرمائیں۔ جواب، کھانے کی مقدار متعین کر لے اور اس کو الگ کر لے پھر کھائے۔ جیسے آدمی بریڈ کھاتا ہے تو اپنے سامنے 2 پیس ہے یا 2.5 ہے یا 3 ہے یا جتنے ہیں، بس جب اتنا کھائے پھر چھٹی کر لے۔ اندازہ رکھے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، کچھ بھوک باقی رہ جائے۔ میں بہت پریشان ہوں، رات کو نیند نہیں آتی۔ لمبا جواب ہے، اس میں سے یہ فرمایا، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جارا من شر خلقک اجمعین ان یفرط علی احد منہم وان یطغى عز جارک وتبارک اسمک۔ یہ پڑھ لیا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها مقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی نفرت، طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرما دے، خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما دے، صحت، قوت، عفت، عافیت اور کامیابی سب کو نصیب فرما دے، ہمارے طلبہ اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، سب کے رزق حلال میں برکات عطا فرما دے، رزق حلال نصیب فرما دے اور حرام سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگے ہمیں عطا فرما،
ہر شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ دے دے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما کر سربلندی عطا فرما دے، مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور حفاظت فرما دے، ظالموں کی مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو برباد کر دے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، ایمان، آبرو، اولاد، دین سب کی حفاظت فرما دے، ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے، حسن خاتمہ سب کو نصیب فرما دے، سب کی عمر میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت، تقوی میں برکت عطا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا چاہتے ہوں ان سب کو خیر نصیب فرما دے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما دے، ہمارے دوست و احباب، والدین میں سے جو بقید حیات ہے ان کی حیات اور زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کی درجات بلند فرما دے، ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے رب کریم تقوی والی زندگی سب کو نصیب فرما دے، سچی توبہ، سچی مغفرت کی طلب سب کو نصیب فرما دے، حسن خاتمہ سب کو عطا فرما دے، اے رب کریم جہاں جہاں دین کام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سب دین کاموں کو قبول فرما دے اخلاص کے ساتھ، آزاد علم اصلاحی اجتماع ہو رہا ہے، اے رب کریم اس کو بے حد کامیاب فرما دے، اس مدرسے کو کامیابی عطا فرما دے، دوسرے تمام اہل حق کے مدارس کو ہر طرح کی ظاہری باطنی روحانی علم عملی کامیابی نصیب فرما دے، پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دوست و احباب جہاں جہاں دینی کام کر رہے ہیں ان سب کی دینی کاموں میں برکت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے اور ترقی عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، صلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مردوں کی مغفرت فرما دے، صلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ